سوال یہ اٹھتا ہے اب دین اسلام ہے کیا؟ کس کو کہتے ہیں دین اسلام؟ علماء نے ایک جملہ لکھا ہے دین اسلام کے تعلق سے، غور سے سنو۔ بہت سارے لوگ مسلمان دین کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھ لیے دین ہے، زکوٰۃ ادا کر لیے دین ہے، روزے رکھ لیے دین ہے، حج کر لیے دین ہے۔ علماء کہتے ہیں نہیں، یہ دین کا ادھورا فہم ہے، یہ دین کا جو سمجھ ہے غلط سمجھ ہے۔ دین اصل میں سارے معاملات کا نام ہے۔ سنو غور سے، عقیدہ بھی دین میں ہے، عبادت بھی دین میں ہے، اخلاق بھی دین میں ہے، معیشت بھی دین میں ہے، معاملات بھی دین میں ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ملائیں گے تو دین بنتا ہے۔ لوگ ادھورا سمجھتے ہیں، عمل بھی ادھورا کرتے ہیں۔ سمجھ ادھوری ہے، عمل بھی ادھورا۔ کیسے عمل ادھورا ہے؟ ماشاءاللہ نمازوں میں بڑے آگے ہیں، نمازوں میں بہت آگے، فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزہ رکھنے والے بے شمار تعداد میں ہیں۔ جی ہاں، قرآن کی تلاوت ہر مہینے میں ایک مرتبہ ایک قرآن پڑھنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں، حج پر حج، عمرے پر عمرے کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، کبھی کبھی صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ مگر جب معاملہ آتا ہے لین دین کا، کہاں؟ جب معاملہ آتا ہے کاروبار کا، جب معاملہ آتا ہے خرید و فروخت کا، ہماری تجارت حرام کی ہے، کاروبار غلط ہے، ہمارا کھانا حرام کا ہے۔ جی ہم نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، ہم عمرہ کرنے والے بھی ہیں، مگر کاروبار ہمارا غلط ہے۔ اس لیے دو چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا کسی بات کا، بچے مارے جائیں، عورتیں مارے جائیں، کچھ بھی مارے جائیں، ہم حرام کھانے والے لوگوں کو اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہے۔ نمازوں میں خشوع نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں ایک بند کمرے میں قید کی طرح، نماز میں خشوع نہیں ہے، تلاوت میں تدبر ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے پہلے یہ چیز سنو، قرآن مجید کبھی غلط نہیں بولتا۔ قرآن ہے نا ہماری غلطی کو بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاک کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، نیک عمل کرو، پاکیزہ روزی کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اس لیے کہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شیخ فجر پڑھنا چاہتا ہوں، فجر پڑھی نہیں جاتی ہے۔ نیک بننا چاہتا ہوں مگر نیک بن نہیں پا رہا ہوں۔ صحیح عمل کرنا چاہتا ہوں مگر کر نہیں پا رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں اپنے آپ سے پوچھیں۔ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، تیری کمائی جب تک حرام کی ہے عمل تیرے لیے مشکل ہے، تو نیک عمل نہیں کر پائے گا۔ جب تک کمائی حرام کی ہے عمل میں نیکی نہیں آئے گی، یاد رکھیے اچھی طریقے سے۔ معزز سامعین، بڑی خوشی کے ساتھ یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں پوری مسجد سیف کی کمیٹی کی طرف سے کہ الحمدللہ جتنے مال کی ہمیں ضرورت تھی اللہ کے فضل و کرم سے اتنا مال ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اب آئندہ انشاءاللہ مسجد سیف کے لیے مزید کسی چندے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے شکریہ کے بعد معزز سامعین، حاضرین، آپ لوگوں کا بھی شکریہ ہے۔ جس نے بھی اللہ کے اس گھر میں اپنا تعاون پیش کیا ہے اس کا شکریہ ہے، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ میرے دل کے بڑی قریب ہے حدیث، آپ کو بھی پسند آئے گی۔ وہ عورت جنت میں جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر شوہر ناراض ہو جائے، میاں بیوی میں کبھی ناراضگی آ جائے، کبھی جھگڑا ہو جائے، غضبہ جاءت، عورت آتی ہے، حتی تضع یدہا فی ید زوجہا، اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے، شوہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ لیتی ہے، وہ تقول اور کہتی ہے لا اذوق غمزا حتی ترضا، مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا، اس وقت تک میں سکون سے رہ نہیں پاؤں گی جب تک کہ تمہاری ناراضگی دور نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسی بنائے عورتوں کو، اللہ ایسی بنائے عورتوں کو۔ حدیث میں نے پورا حوالہ دیا، نسائی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ جی جو چار چیزوں میں تیسری چیز اللہ کے نبی نے جو کہی صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت زوجہا، شوہر کی ہمیشہ اطاعت کرے، اور آخری چیز حفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کر لے۔ آج اس کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ ہم یہاں آ رہے تھے، جب ادھر ہم آ رہے تھے ایک نوجوان نے مجھ سے کہا لوگوں نے زنا کو معمولی سمجھ لیا، لوگوں نے سود کو معمولی سمجھ لیا ہے، عزت کی حفاظت ایک عورت کی جان ہے، اس کا سب کچھ اس کی عزت ہے، اگر وہ چلی گئی تو پھر رہا کیا ہے میرے بھائی؟ رہا کیا ہے؟ ایک عورت جو اپنی عزت کی حفاظت کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، شوہر کی اطاعت کر لے، 1 مہینے کی روزے رکھ لے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کے اس دور میں مثالی عورت کون ہے؟ اس لیے کہ دور ایسا ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ڈاؤٹس ہیں، شکوک ہیں، شبہات ہیں، فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں کون عورت مثالی عورت ہے؟ علماء لکھتے ہیں اس دور میں، فتنوں کے دور میں، جو عورت اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، اپنے عقیدے کی حفاظت کر لے، کسی کے سامنے ایمان کا سودا نہ کرے، کسی
جنت میں عقیدے میں سودا نہ کرے۔ علماء لکھتے ہیں آج کے دور کی وہ مثالی عورت، سبحان اللہ، آج کے دور کی وہ مثالی عورت ہے، اور ایسی ایک عورت کی مثال اللہ نے خود قرآن میں دے دی ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، خالی میں پڑھوں گا آپ کہیں گے ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے مثال دی، مثالی عورت یہ ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نے مثال دی فرعون کی بیوی کی، اللہ اکبر، سامنے فرعون جیسا بادشاہ ہے، وقت کی طاقت ہے، حکومت کی طاقت ہے، اور ساتھ میں وہ مارتا بھی خراب ہے۔ صحیح حدیثوں میں لکھا گیا ہے وہ اوتاد والا، یعنی ہتھیلیوں کے اندر میخے مارتا ہے، پیر میں میخے مارتا ہے۔ ایسی سخت تکلیف کے باوجود وہ ڈٹ کے رہنے والی عورت، اللہ نے اس کی ان کی تعریف کی۔ اللہ ہماری بچیوں کو ایسا بتایا۔ جی میں آج دیکھتا ہوں معمولی معمولی چیزوں کے لیے تم دین چھوڑ رہی، ایک غیر مسلم لڑکا تمہیں پسند آ گیا، تم نے اسلام چھوڑ دیا بھائی، اور کچھ مہینوں کے بعد تمہیں مار کے وہ کسی تالاب میں پھینک دیا ہے۔ آئے دن ہم واقعات دیکھ رہے ہیں، کسی بھی رجسٹرار آفس میں چلے جائیں، بڑی آسانی سے پڑھی لکھی بچیاں دین بیچ رہی ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ بچیاں ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر ضرورت اس بات کی ہے، یہ فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کر لیں۔ یہ عورت مثالی عورت ہے، اللہ ہماری عورتوں کو ایسا بنائے۔